مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ اللہ وسلامہ علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شادی کے سلسلے میں مسلسل گفتگو چل رہی تھی۔ ابتدا ہی میں بیان کیا گیا تھا کہ شادی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد معاشرے کو جنسی بے راہ روی سے، اپنی شہوت کو غلط طریقے پر استعمال کرنے سے روکنا ہے۔ مرد اور عورت کے اندر جو جنسی خواہش ہوتی ہے، ایک فطری خواہش ہے، اس کو صحیح طریقے پر کیسے استعمال کیا جائے، اس کے لیے تو شادی کا بندھن اسلام نے اس کو رواج دینے کے لیے کہا۔ دوسرے، میاں بیوی کے اندر محبت دائمی ہونی چاہیے، وہ دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرے، ایک دوسرے کے علاوہ کسی تیسرے پر ان کی نظر نہ جانے پائے۔ اس کے لیے اور معاشرے کو عمومی اعتبار سے غلط رخ پر جانے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا نظام عام کیا ہے، تاکہ اسلام جس معاشرے کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، پاک دامنی کا معاشرہ جس میں حیا عام ہو، جس میں لوگ ایک دوسرے پر مطمئن رہ سکیں، جس میں لوگوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہو سکے، اس کے لیے شریعت نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ مردوں کے لیے بھی کچھ اصول بتائے ہیں، عورت کے بھی کچھ اصول بتائے ہیں، اس لیے کہ انسانی شہوت ایسی ہے جو انسان کو غلط کاموں پر ابھارتی ہے۔ سب سے پہلے عورت چونکہ ایک نازک معاشرے کا ایک نازک پہلو ہے، جس کی نزاکت سے دوسرے اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں، اور عورت جب غلط راہ پر چلتی ہے پورے معاشرے کے بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اپنی حفاظت کے لیے، پردے کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو عورتوں سے کہا کہ بے ضرورت وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اس لیے کہ اسلام نے مرد کو عورت کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ عورت کی جو ضرورتیں ہیں، کھانے پینے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، نان نفقے کی ضرورت ہے، گھر بار کا نظام کرنا ہے، یہ سارے مرد کی ذمہ داری ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتائی جائے گی۔ جب مرد ساری ذمہ داری کو سنبھالتا ہے، اور سنبھالنی چاہیے اس کو، تو پھر عورت کو بھیجا گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اشد ضرورت ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی بیماری ہے، علاج کرنا ہے، تو یہ الگ مسائل ہیں۔ تو عورت سے قرآن نے بھی اللہ کے رسول کی بیویوں سے خطاب کر کے کہا، جو سب سے مقدس اور سب سے پاکیزہ عورتیں، جن کا کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا، اس کا تصور کرنا بھی گناہ، کوئی غیر مرد ان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے، یہ تصور ہی انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اتنی مقدس اور پاکیزہ ہستیاں، ان سے کہا گیا کہ وقرن فی بیوتکن، آپ اپنے گھر میں رہیں، باہر نہ نکلیں۔ جیسے جاہلیت کے زمانے میں بیجا باہر نکلتی تھی، ویسے باہر نہ نکلیں بلکہ اپنے گھر میں رہیں۔ یہ جب اللہ کے رسول کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے، پھر دوسری عورتوں کے لیے کتنی تاکید ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المرأۃ عورہ، عورہ کہتے ہیں وہ چیز جس کو چھپایا جاتا ہے، جیسے انسان کی شرمگاہ عورہ ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ عورت پوری ایسی چیز ہے جس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، جس کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، جس کو بڑے اعزاز اور احترام سے رکھا جاتا ہے۔ باحیا عورت اور محترم عورت وہ مانی جاتی ہے جو پردہ پوش ہوتی ہے، جس کے جسم کا حصہ پورا چھپا ہوا رہتا ہے۔ تو اس لیے کہا المرأۃ عورہ،
عورت پوری کی پوری عورت کو عورت ہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پردے میں رہنے والی چیز ہے، چھپ کر رہنے والی چیز ہے، بے حیا ہو کر گھومنے والی چیز نہیں ہے. تو اسی لیے کہا المرأۃ عورہ، عورت پوشیدہ رہنے والی چیز ہے، گھر میں رہنے والی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَصْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، کہا جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھتا ہے. یعنی جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان مردوں کے دلوں میں غلط وسوسے ڈالتا ہے، پھر مرد عورتوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جن عورتوں کی طرف دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. جب غیر مرد کی عورت، غیر مرد کی نظر جب غیر عورت پر پڑے گی، اس کے بعد جو سلسلے شروع ہو جائیں گے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ چیز انسان کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے. اسی لیے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کا قرآن نے نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. یعنی ہر وہ چیز جس سے انسان کی خواہشات ابھر سکتی ہے، جو انسان کو گناہ کے کام تک لے جا سکتی ہوں، جو زنا پر اس کو ابھار سکتی ہوں، ان تمام چیزوں سے، ان تمام وسائل سے اسلام نے روکا ہے. اسی لیے عورت سے کہا کہ غیر مرد سے اگر ضرورت پر گفتگو کی ضرورت پڑے، بے ضرورت نہیں، اس لیے کہ باتوں سے بھی دل کے اندر غلط خواہشات ابھرتی ہے، باتوں سے بھی پھر سلسلے بڑھتے ہیں. کتنے واقعات ایسے ہیں کہ چیٹنگ کرتے ہوئے آپس میں دوستی ہوئی، پھر تعلقات کہاں کہاں تک پہنچ گئے. جب چیٹنگ کرنے میں اتنی تاثیر ہے تو گفتگو میں کتنی تاثیر ہو سکتی ہے، عورت کی آواز میں کتنی تاثیر ہو سکتی ہے، جس سے ایک غیر مرد کے دل میں کیا کیا خیالات ابھر سکتے ہیں. پھر اس کے نتیجے میں معاشرے میں کتنی برائیاں عام ہو سکتی ہیں، یہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول کی بیویوں سے خطاب کر کے کہا اگر تمہیں بات کرنے کی ضرورت پڑے کسی غیر مرد سے، فلا تخضعن بالقول، میٹھی میٹھی باتیں مت کرنا، نرم و نازک آواز سے، اپنی نسوانی آواز سے بات نہیں کرنا، بلکہ تلخ آواز سے، کڑک آواز سے بات کرنا، تاکہ سامنے والے کے دل میں غلط خیال نہ ابھرنے پائے. فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، کہا کہ اگر وہ نرمی سے، نزاکت سے بات کرے گی تو جس کے دل میں پہلے سے کھوٹ ہے وہ غلط خواہشات اس کے دل میں ابھرنی شروع ہو جائے گی. جب اللہ کے رسول کی بیویوں کا یہ معاملہ ہے تو دوسری عورت کا کیا کہنا ہے. اللہ کے رسول کی بیویوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان سے کوئی غلط تعلقات قائم کر سکتا ہے. جب ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے کہا گیا غیر مرد سے نزاکت سے، نرمی سے باتیں مت کرنا، اس سے ان کے دلوں میں غلط خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، تو پھر دوسری عورتوں کے لیے کتنی تاکید ہو سکتی ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں. پھر اس کی وجہ سے جو معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہے، جب وہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے، حد کو پار کر جاتی ہے، پھر رونے لگتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یوں ہوا. اسلام نے بنیاد ہی سے کہا کہ بنیاد پر آپ بند لگائیے تاکہ بات آگے ہی نہ بڑھنے پائے. اسی طرح سے اگر بات کرنا ہی ہے ضرورت پر تو پردے کے پیچھے سے بات کی جائے. فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. کہا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، مردوں سے کہا کہ اگر رسول کی بیویوں سے تمہیں کوئی بات کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے، تو پردے کے پیچھے سے سوال کیجئے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اس سے تمہارا بھی دل پاک رہے گا، ان کا بھی دل پاک رہے گا. کن سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ سے کہا جا رہا ہے. کن کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کے متعلق کہا جا رہا ہے. تو کیا ہمارا معاشرہ صحابہ سے بڑھ کر ہو گیا؟ ہمارا معاشرہ، ہماری عورتیں ازواج مطہرات سے بڑھ کر ہو گئی کہ وہ سامنے سامنے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں. بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ کہاں کی سختی ہے. جب ازواج مطہرات کے بارے میں اتنی تاکید تو دوسروں کے بارے میں کتنی تاکید ہو سکتی ہے. تو یہ عورتوں سے کہا گیا. اسی طرح سے مرد اور عورت دونوں سے کہا گیا ایک اجنبی مرد دوسری اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے، ایک اجنبی عورت
دوسرے اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے۔ عورت کا دیکھیے چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ یوں تو پورا بدن پردہ ہے، لیکن غیر مرد کے لیے اس کا چہرہ بھی پردہ ہے۔ غیر مرد کے لیے، اجنبی مرد کے لیے اس کا چہرہ بھی پردہ ہے۔ اس لیے مومنوں سے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ راستے میں جاتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، غیر عورتیں بھی ہوتی ہیں، بے پردہ بھی ہوتی ہیں، تو آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیے۔ یہ مردوں سے کہا گیا۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اس لیے کہ نظر تک محدود نہیں ہوتی ہے، اس کے اثرات دل پر پڑتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے مرد اور عورت دونوں غلط کام پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں سے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے کہیے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، یعنی وہ بھی بے ضرورت غیر مردوں کو نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ حضرت علی سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تتبع النظرۃ النظرہ، کہ ایک نظر جاتے جاتے اگر پڑ جائے، ہم جا رہے ہیں راستے میں کسی غیر عورت پر نظر پڑ گئی، حضرت علی سے اللہ کے رسول نے کہا فوراً نظر ہٹا دیجئے، دوبارہ پھر مت دیکھیے، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، پہلی نظر اچانک پڑ گئی تو یہ معاف ہوگی، لیکن پھر دیکھا، ایک مرتبہ نظر پڑنے کے بعد پھر دیکھتے رہے، تو اس کو بھی علماء نے کہا دوسری نظر ہے، یہ کہا یہ گناہ ہے۔ پہلی نظر اچانک غلطی سے پڑ گئی، فوراً ہٹا دیا تو یہ معاف ہے، نظر پڑ چکی ہے اب دیکھتے رہیں گے تو یہ دوسری نظر علماء نے اس کو شمار کیا ہے۔ تو اچانک پڑی ہوئی نظر معاف ہے، ورنہ معاف نہیں۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عورت کا چہرہ بھی پردہ ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا، وہ حدیث میں فرماتی ہیں احرام کی حالت میں جب عورتیں ہوتی ہیں تو ان کا چہرہ ان کو کھولنا پڑتا ہے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں جب احرام کی حالت میں حج کے لیے جاتی تھی تو غیر مرد سب سامنے سے گزرتے تھے تو ہم اپنے چہرے پر پردہ ڈالتی تھی، پھر جب وہ جاتے تھے پھر اٹھاتی تھی، کوئی چیز لکڑی وغیرہ یہاں رکھتی تھی وہ، اور اس طرح سے چہرے پر پردہ ڈالتی تھی کہ چہرے پر گر نہ سکے، دور رہے۔ جب وہ مرد گزر جاتے تب اپنے چہرے سے پردے کو اٹھاتی تھی، اتنا خیال رکھتی تھی۔ اسی لیے حضرت ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ان کے گھر میں ایک صحابی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جو اندھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کے سامنے مت آئیے۔ ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو اندھے ہیں، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے، ہم کیوں پردہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا افعمیاوان انتما، آپ بھی اندھے ہیں کیا؟ تم بھی اندھے ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو، پھر کیوں؟ تو اسی لیے روایت امام ترمذی نے حسن صحیح کہا، گرچہ بعض لوگوں نے کلام بھی کیا، لیکن قرآن کی آیت موجود ہے یغضضن من ابصارہن، پھر کلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب عورتوں سے بھی کہا گیا کہ بے ضرورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں، مرد سے بھی کہا گیا کہ بے ضرورت کسی عورت کو نہ دیکھیں، اس لیے کہ ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے۔ اور پھر عورت سے کہا گیا، ایک عورت ہے، اس عورت سے کہا گیا کہ لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کتنے احتیاط کیا قرآن نے، کتنے احتیاط کی حدیث میں تاکید کی گئی، کہا کہ کوئی عورت کسی عورت سے اس طرح سے گھل مل نہ جائے اور پھر اپنے شوہر کے سامنے اس کی صفات اتنی کھول کر بیان نہ کرے کہ جیسا کہ وہ دیکھ رہا، یعنی کوئی عورت کسی عورت کو دیکھ کر اس کا پورا جائزہ لے کر آئے اور اپنے شوہر کے سامنے اس عورت کا سراپا ایسے بیان کرنے لگے، باریک باریک چیزیں، کہ وہ عورت بالکل سامنے نظر آنے لگے۔ کہا کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، عورت کو دیکھنا تو دور کی بات، عورت کی صفات بھی غیر مرد کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنے سے روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ اس سے غلط تعلقات، غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری طرف مرد اور مرد کے لیے بھی ستر کہا، عورت اور عورت کے لیے بھی ستر ہے۔ مرد کو دیکھیے، کسی مرد کے سامنے آدمی اپنی ستر کھول کر نہیں آ سکتا۔ مرد کی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو علاقہ ہے
یعنی وہ بمبئی جو کہتے ہیں بمبی اور مڑی دو لوگ، تو ناف سے لے کے گھٹنے تک کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو سطر کہا. یہ کسی کو دکھانا بھی حرام، کسی کا دیکھنا بھی حرام، بلکہ اللہ کے رسول نے تو صاف کہا الفخذ عورہ کہا کہ ران جو ہے یہ بھی عورہ میں شامل ہے، نہیں یہ بھی چھپائی جاتی ہے، کسی کو دکھانا جائز نہیں ہے. ایک مرد کسی دوسرے مرد کو اپنے ناف سے لے کے گھٹنا جو آتا ہے اس کے درمیان کا حصہ دکھا نہیں سکتا. اب ہم چڈی پہن کے گھومتے ہیں، کھیلتے ہیں، کہاں سے اس کا جواز نکل سکتا ہے؟ ایسے ہی ایک عورت سے بھی کہا گیا، ایک عورت دوسری عورت کے سامنے اپنی شرمگاہ کھول نہیں سکتی، اس کی بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ دوسری عورت کے لیے بھی ستر ہے، دکھانا بھی حرام، دیکھنا بھی حرام ہے. بلکہ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب واحد. ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک چادر میں نہ سوئے. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ مرد مرد کے درمیان بھی خواہشات ابھرتی ہے، پھر شیطان وہاں پر آتا ہے. آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے. باقاعدہ قانونی طور پر مرد مرد کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اسی طرح سے عورت سے کہا ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہ سوئے. بہت سے علماء نے اس سے استنباط کر کے لکھا ہے ایک تخت پر بھی ایک مرد دو مرد نہ سوئے، دو عورت نہ سوئے. کیوں؟ اس سے بھی غلط خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس سے بھی شیطان غلط شہوتوں کو غلط طرح سے بھڑکاتا ہے، پھر نتیجے میں غلط تعلقات پیدا ہوتے ہیں. آج یہی ہو رہا ہے، مرد مرد سے شادی کرتے ہیں، عورت عورت سے شادی کرتے ہیں، کیا کیا گندگیاں پھیلتی ہے. اسی لیے اسلام نے جڑ سے کاٹ دیا کہ اس طرح سے کوئی کام نہ ہونے پائے کہ جس سے ایک دوسرے کے بارے میں دل کے جذبات بھڑک سکیں، چاہے مرد مرد کے سلسلے میں ہو، عورت عورت کے سلسلے میں ہو. یہاں تک کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کے سلسلے میں کہا کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیجیے، اور کہا وَفَرِّقُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دیجیے. کیوں کہا ہے؟ اب بچہ بڑا ہو رہا ہے، 7 سال 8 سال 9 سال کا ہو رہا ہے، کہا کہ اب ایک بستر پر 2 بچوں کو مت سلائیے. کیوں؟ اب ان کی شہوتیں بھڑکنے کا موقع ہے، پھر کل کو آگے جا کر جو تعلقات ہو سکتے ہیں اس سے پورا معاشرہ بگڑ سکتا ہے. اس لیے ایک گھر میں جو بچے ہوں گے تو بھائی بھائی ہوں گے نا، ان سے کہا گیا کہ وہ جب ذرا بڑے ہو جائیں تو ایک بستر پر دونوں کو مت لیٹائیں. کیوں کہا گیا ہے؟ معاشرے کی حفاظت کے لیے. تو اسی لیے ستر کہا گیا. ایک عورت جو غیر ہے، اجنبی ہے، وہ دوسرے مرد کے لیے تو پورا بدن اس کا ستر، چہرہ بھی ستر ہے. بے ضرورت کے کسی غیر مرد کے سامنے وہ اپنا چہرہ بھی کھول نہیں سکتی. ضرورت ہے کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا کوئی معاملہ چل رہا ہے جس میں گواہی دینی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں مجبوری ہے، وہاں چہرہ غیر مرد کے سامنے کھولنے کی اجازت ہے، وہ بھی اتنی دیر کے لیے جتنے میں ضرورت پوری ہو جائے، اس سے زیادہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی کہا کہ ایک مرد کا دوسرے مرد کے سامنے اپنے سطر کا یہ حصہ کھول نہیں سکتے، ایک عورت دوسرے عورت کے سامنے کھول نہیں سکتی. البتہ محرم مرد ہے، محرم مرد کا مطلب جن سے شادی نہیں ہو سکتی. اب شادی جن سے نہیں ہو سکتی پہلے سے معلوم ہو جائے تب دل میں غلط خیالات آتے ہی نہیں ہیں. ساتھ میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، بھائی بھائی ہیں، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں، ان سب عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لیے وہ سطر نہیں ہے. چہرہ کھلا ہوا ہے، سر کھلا ہوا ہے ان کے سامنے، یا کوئی اور حصہ کھلا ہوا، بشرطے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ان کے سامنے بھی کھول نہیں سکتے. باقی حصہ اگر ضرورت سے کہیں کھل گیا تب کوئی بات نہیں، ان لوگوں کے سامنے جو آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں. البتہ میاں بیوی کا معاملہ الگ ہے. تو یہ ستر کے سلسلے میں کہا. اور وہ عورت جس کو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے بچی لیکن دیکھنے سے شہوت بھڑک سکتی ہے، ایسی عورت کو بھی پردہ کرنا ضروری ہے. جب پردہ کرنا بھی ضروری ہے اور اس کو چھونا بھی حرام ہے، غیر عورت کو چھونا بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس سے بھی لذت پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی شہوت بھڑکتی ہے. پھر باتیں جو بتائی گئی کلام وغیرہ کی، یہ سب چیزیں جب شریعت نے اتنا کنڈیشن لگایا ہے
تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. آج کل شادیوں کا موقع ہے، شادیوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے تحاشا بے پردگی ہو جاتی ہے، اس میں احتیاط کرنا چاہیے. ایسے ہی جنازے جب ہوتے ہیں میت کے گھر میں بھی عام طور پر پردے کے سلسلے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. دکان میں، آفس میں، مال میں جاتے ہیں، یہاں بھی پردہ ہے، یا گاؤں سے کہیں دوسری جگہ جائیں، بس پر، گاڑی پر، ٹرین پر، وہاں بھی پردہ ہے. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پردے سے کوئی خالی نہیں ہوتا. ایسے ہی فنکشن کرنا، جلسے کرنا، اس میں عورت مرد ایک ساتھ اختلاط کریں، مردوں کے سامنے عورت چہرے کھول کر انٹرویو دینے لگے اور اس طرح کی چیزیں ہونے لگی، پھر کہاں معاشرہ محفوظ رہے گا؟ عورتوں کی آوازیں سنانی جانے لگے، کہاں معاشرہ محفوظ رہے گا؟ ہم معاشرے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں؟ جب شریعت اتنی تاکید کرتی ہے ایک معاشرہ محفوظ ہے، توڑنے کی کیوں ہم کوشش کر رہے ہیں؟ اس میں کیا خیر رکھا ہے؟ کل کو رونا پڑے گا. ہماری بھی اپنی بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر میں بھی اپنی عورتیں ہیں، ہمیں ان کی فکر ہوتی ہے تو قوم کی عورتوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. پھر اسکولوں میں، کالجوں میں کیا بے احتیاطی ہو رہی ہے، کس طرح سے اختلاط ہو رہا ہے. لوگ آ کر تاثر بیان کرتے ہیں، دل روتا ہے، لیکن کس سے کہیں، کیا کہیں، کون سنے گا؟ کل کو اللہ کے سامنے مجھے بھی جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے. ہمیں اپنے معاشرے کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عورتوں کی حفاظت کرنی ہے، خود اپنی بھی حفاظت کرنی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیادیں جو بتائی ہیں اس کو قائم رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا